السلام علیکم۔ جانیے کچھ ایسی معلومات جو آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم ہوگی۔ ڈی این اے کیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر ڈی این اے ٹیسٹ کا نام سنا ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے۔ کسی بھی گمشدہ آدمی کی شناخت کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈی این اے سے متعلق کچھ ایسی اہم معلومات جو یقیناً آپ اس سے قبل واقف نہیں ہوں گے۔ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ انسانوں اور تمام جانداروں کی جسم میں پائے جانے والا وراثتی مادہ ہوتا ہے۔ انسانی سیل یعنی خلیے کے اندر نیوکلیس پایا جاتا ہے اور ڈی این اے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ڈی این اے میں انسان کے بارے میں سب معلومات موجود ہوتی ہے، مثلاً اس کے جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، سونے کے اوقات، عمر اور جسمانی ساخت وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس انسان کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں، یہ بھی اس ڈی این اے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ جس شخص کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ مقصود ہو، اس کا بال، خون، ہڈی، گوشت یا ان میں سے کسی ایک چیز کا نمونہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسانی خلیے میں سے ڈی این اے الگ کیا جاتا ہے اور پھر پالیمریز چین ری ایکشن نامی طریقے کی مدد سے اس ڈی این اے کی لاکھوں کاپیاں بنا لی جاتی ہے۔ ان لاکھوں کاپیوں کی مدد سے ڈی این اے کی جانچ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ڈی این اے کی جانچنے کے بعد ڈی این اے فنگر پرنٹ بنایا جاتا ہے۔ دو مختلف نمونوں کی ڈی این اے فنگر پرنٹ میں مماثلت دیکھ کر ان میں کسی تعلق کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ حادثات کی صورت میں جب لاش کی شناخت بالکل ناممکن ہو، تب ڈی این اے کے ذریعے ہی شناخت عمل میں لائی جاتی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے جانچا جاتا ہے کہ اس لاش کا ڈی این اے کس خاندان سے مل رہا ہے۔ ڈی این اے میں موجود جینیٹک کوڈ کی تقابلی جانچ کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دو مختلف اشخاص میں کوئی خونی رشتہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے ناقابل شناخت لاشوں کے ڈی این اے نمونے لے کر دعویدار لواحقین کے نمونے سے ملائی جاتی ہے۔ اگر جینیٹک کوڈ ایک جیسے ہو تو خونی رشتہ ثابت ہوتا ہے اور لاش لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ابہام کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ پاکستان میں فرانسک لیب، فرانسک سائنسدان اور ماہر عملے کی کمی کے باعث اس ٹیسٹ کو انجام دینے میں کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور اس کو مکمل ہونے میں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے چند عام مقاصد یہ ہیں: ولدیت ثابت کرنے کے لیے، مجرم کی شناخت کے لیے، جین تھراپی اور جینیٹک جینیالوجی یعنی ولدیت ثابت کرنے کے لیے اگر یہ جاننا ہو کہ اس انسان کے حقیقی والدین کون ہیں تو اس انسان کی ولدیت کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ ڈی این اے میچ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اگر دونوں کی ڈی این اے مماثلت ہو تو ولدیت کا دعویٰ درست قرار پاتا ہے۔ مجرم کی شناخت کے لیے ڈی این اے کی مدد سے مجرم کی شناخت بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اگر جائے وقوع سے مجرم کا بایولوجیکل نمونے ملے تو اس کا ڈی این اے حاصل کر کے مکمل رپورٹ مرتب کر لی جاتی ہے۔ اس ڈی این اے کو اس خاص کیس میں نامزد ملزمان کے ڈی این اے سے میچ کر کے مجرم کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ جین تھراپی اگر کسی خاندان میں کوئی مخصوص بیماری ہو تو وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ ان کے بچے میں بھی یہ بیماری ہوگی یا نہیں۔ جینیٹک جینیالوجی اگر کوئی اپنے آباء و اجداد کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔